إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. رواه الترمذي. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا اور اسلام کی توفیق بخشی، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کا بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ اور ساتھ ہی ساتھ سنن ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کا تعلق برزخی زندگی اور آخرت سے ہے. یعنی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، کچھ سالوں کی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی ہماری موت ہو جائے گی اور ہم آخرت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور آخرت کی پہلی سیڑھی یا پہلا مرحلہ یہ قبر کا مرحلہ ہے. اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، سب زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا. کچھ لوگ اچھے ہوں گے جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ نکمے ہوں گے، بیوقوف ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے جو ہم کو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس زندگی کو ہم جتنی زیادہ حفاظت کر لے جائے اور جتنا زیادہ نیک اعمال کر لے جائے، حقیقت میں وہی آدمی عقل مند ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ حقیقت میں عقل مند وہ شخص ہے، ذہین اور عقل مند وہ شخص ہے جو آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، جو مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے وہ چھوٹے گئے کسی سے. کوئی 10 سال میں مرے گا، کوئی 20 سال میں مرے گا، کوئی 50 سال میں مرے گا، کوئی 100 سال میں مرے گا، لیکن ہر ایک انسان کا آخری مرحلہ یہی ہے کہ دنیا سے چھوڑنا ہے. کوئی آدمی دنیا کے اندر ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا. بڑے بڑے قارون آئے، بڑے بڑے نافرمان آئے، ظالم لوگ آئے، فرعون آئے، بڑی بڑی ہنسیاں آئی، دنیا سے مٹ گئی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں. جبکہ وہ اپنی دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر یہ سوچتے تھے یہ دولت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ جوانی یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، یہ عزت اور شہرت اور یہ کرسی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی رنگینیوں نے ان کو اس طرح غافل کر رکھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو بھول گئے اور اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول گئے. اب دنیا کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ آئے، علماء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، اور اس سے بڑے جوڑیے اولیاء اور ان سے بڑے جوڑیے انبیاء اکرام اور رسولوں کی بڑی تعداد ہے.
اس دنیا کے اندر بھی آئے تو ایک وقت آیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جب انبیاء نہ بچے، اولیاء نہ بچے، بڑے بڑے علماء نہ بچے، اور آج موت کی یہ طویل فہرست لاک ڈاؤن کے ایام میں آپ دیکھتے جائیے کس قدر موت کی کثرت ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کو اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو، اپنی اس محدود زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی کے قانون اور دستور بتائے ہیں اس مطابق زندگی گزار کر ہم آخرت میں کامیاب بن جائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرے اور وہاں پہ دفن کیا جا رہا تھا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ اکرام سے کہا، اے میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے تیاری کر لو، اے میرے بھائیوں یا اخوانی اعدوا مثل هذا، کہ اے میرے بھائیوں تم اس زندگی کے لیے جو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کی بھرپور تیاری کر لو۔ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے صحابہ کرام تھے، یہ موت کے بعد زندگی اس قدر خوف تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کے کہا تھا ابو بکر صدیق جنتی ہیں، نام لے کے آپ نے کہا تھا عمر جنتی ہیں، آپ نے نام لے کے کہا تھا عثمان جنتی ہیں، آپ نے نام لے کے کہا تھا علی بن ابی طالب جنتی ہیں، 10 اشرار البشرا کا نام لے کر آپ نے جنتی کا اشارہ فرمایا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے من جملہ کلام صحابہ کرام کے تعلق سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، سارے صحابہ کرام بالاتفاق جنتی ہیں، مگر ان کے ایمان دیکھیے، آخرت کا خوف دیکھیے، برزخ زندگی کے بارے میں ان کا شعور دیکھیے، کس قدر وہ آخرت کے عذاب سے، عذاب قبر سے، مرنے کے بعد زندگی کس قدر خوف کھایا کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی زندگی دیکھیے، ایک آدمی نافرمان ہے، بے نمازی ہے، اسے موت سے کوئی رخصتاری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہر روز اپنے کندھے پر میت کو لے آتا ہے اور قبر میں دفن کر کے چلا آتا، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک آدمی 10-20 سال سے ماں باپ کا نافرمان ہے، بے گزرا آدمی ہے، مگر اس کے دماغ میں، اس کی کھوپڑی میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی کھل کر کے مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں ہے کہ ہمارا کون سا ایمان ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، آخرت کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جو آدمی ترجیح دے رہا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے دنیا کی زندگی ایک جھاگ ہے، دنیا کی زندگی ایک سراب ہے، ایک ریت ہے، ایک ذرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت زندگی بہت ہی اہم ترین ہے، بڑی عزت والی ہے، بڑی آرام دہ والی ہے، بڑی نعمتوں والی ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام آخرت کے عذاب سے کس قدر خوف پایا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ناموں کو لے کر کے جنت کی بشارت دی، مگر اس کے باوجود بھی ان کا ایمان بالآخر دیکھیے، آخرت کے تعلق سے خوف دیکھیے کس قدر تھا۔ یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی، میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا جگری دوست بناتا، خلیل بناتا، محبت سے اعلیٰ درجہ ہے، تو میں ابو صدیق کو خلیل بناتا۔ اس روح زمین پر میں نے سارے لوگوں کے احسان کو چکا دیا ہے، مگر ایک ہستی ہے جس کے احسان کو بندہ دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں، وہ اشارہ ہے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، قدم قدم پر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مالی جانی قربانی دی تھی، وقت لگایا تھا، لیکن یہی ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے اے کاش میں بھی پرندہ ہوتا، جب کسی درخت کو دیکھتے کہ اے کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا تھا، آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، جنت کی ڈگری ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے کا اس قدر معیار ہے کہ بشارت ایک طرف اور اس طرف اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، جن کی فضیلتوں اور منقبتوں کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، مگر ان کا ایمان بالآخر دیکھیے، آخرت پر ایمان اور اس کا خوف دیکھیے۔ جب ان کی حکومت بہت وسیع ہو گئی، ان کی حکومت عراق اور بغداد کی طرف پہنچ گئی اور ڈرنے لگے کہ میری حکومت اتنی وسیع ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں تک پہنچ سکوں اور وہاں کے حالات کو دیکھ سکوں اور ان کو آرام پہنچا سکوں۔ اور آج کے سیاسی لوگ، سیاسی اور نیتا لوگ، کرسی پر بیٹھنے والے لوگ، ذمہ دار لوگ کام کھول کر سن لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ عراق میں اگر کوئی راستہ خراب ہو اور وہاں کا کوئی کھچر گڈھے میں گر کر کے اس کا پاؤں ٹوٹ جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس گڈھے کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ اور آج کتنے حادثات ہوتے ہیں،
سڑک حادثات کیسے ہوتے ہیں، راستے کی حالت کیا ہے، ذمہ دار لوگ کس قدر سو رہے ہیں اور کس قدر غفلت برت رہے ہیں اور اپنی ماتحتوں کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا خوف دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر عراق کی سرزمین پر جہاں تک میری حکومت پہنچ چکی ہے، اگر وہاں کا راستہ خراب ہے، کوئی کھچر اور کوئی گدھا گڈھے میں گر کر کے مر جائے یا گڈھے میں زخمی ہو جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے، موچ کھا جائے، مجھے ڈر لگتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کے آئے عمر تم کو حکومت ملی تھی، تم کو قیادت ملی تھی، تم نے عراق کے راستے کیوں نہیں درست کیا تھا۔ یہ خوف دیکھیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالی ہے، فری فنڈ میں مالدار تھے، جب انتقال ہوئے تو مقروض ہو کر کے مرے، اور اس قدر خوف تھا، اس قدر آخرت کا خوف تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت دن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، صرف ایک کے سارے مسلمان جنت ہے، صرف ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں وہی آدمی ہوں گا۔ جنت کی خوشخبری ملی ہے، مگر اس قدر خوف ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے حشر کے میدان میں سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہم نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ ہم نہیں ہوں گے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہیں وہ اکیلا آدمی میں تو نہیں کہ میں جہنم میں داخل کر دیا اور جنت سے محروم کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے، خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے، اگر کل قیامت میں یہ کہہ دیا جائے کہ اے عمر تم نے جو خدمت کی ہے، جو دین کا کام کیا ہے، اس پر نہ تو کوئی سزا ہے نہ کوئی جزا ہے، نہ تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا ہے، نہ اس کو کوئی تجھ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، جو کسی پرندے کو دیکھتے تھے وہ دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش نبی پرندہ ہوتا، کاش یہ تھا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کی وجہ سے ذی النورین کہلاتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ فرشتے کو دیکھ کر کے شرم کیا کرتے تھے، حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں، قرآن کی خدمت، سنت کی خدمت، خلافت کی خدمت اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کی محنت اور کوشش، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان جب قبر کے پاس گزرتے تھے، جب کسی قبر کو دیکھتے تھے بے تحاشا ہو جا کرتے تھے۔ آج ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری غیرت کہاں ہے، ہماری حیا کہاں ہے، ہمارا شعور کہاں ہے، ہمارے اندر آخرت کا خوف کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ تاریخ اور زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اے عمر، اے عثمان تم اس قدر کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یاد رکھو یہ قبر کی گھڑی، یہ قبر کا مرحلہ، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں اگر انسان کامیاب ہو گیا یہ دلیل ہے کہ آخرت کا جو آنے والا جو مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے، اور جو حساب و کتاب کی جو مراحل ہے اس میں انسان کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اگر یہاں خبر نے دبوچ لیا اور یہاں انسان کے لیے مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا تو پھر یہ آگے کی آنے والی جو گھڑی ہوگی بڑی مشکلات والی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ایک بہت ہی اہم تعلیم دی ہے، اس حدیث کو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگوں موت کو تم بہت یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھو، موت کو کبھی بھولو مت۔ انسان چلتا پھرتا مر سکتا ہے، جوانی بھی مر سکتا ہے، بچپنے بھی مر سکتا ہے، کوئی بڑھاپا کوئی مرنے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ آدمی جب 50-60 سال کا ہو جائے، کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے نہیں مر سکتا ہے۔ ایک آدمی خواب لے کے چلتا ہے، ایک آدمی ایک عمر اور ایک تمنا لے کے چلتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا تب مروں گا، یہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی تب میں مروں گا، میرا فلیٹ مل جائے گا تب میں مروں گا، میری نوکری مل جائے گی، اچھی پراپرٹی جمع کر لوں جاؤں گا۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے لیکن صبح اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، سوتا ہے سویا ہی رہ جاتا ہے اور آخرت میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی چل رہا ہے، پہنچنے والا ہوتا ہے قریب، لیکن وہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پلین سے سفر کر رہا ہوں، لینڈنگ کرنے کو آدمی کا اور وہ جہاز کریش ہو جاتا ہے اور وہاں ہلاکت ہو جاتی ہے، آدمی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا ہے۔ سفر پر نکلتا آدمی جاتا ہے بڑی تمناؤں کے ساتھ، بال بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ماں باپ سے ملنے کے لیے، لیکن راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ موت کے لقمے میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ حادثات نہیں دیکھتے؟ یہ موت کی کثرت جو آج ہمارے سامنے دیکھی جا رہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں گزرتا ہے، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا ہے کہ جہاں موت کی کثرت نہ ہو، مرنے والوں کی بڑی تعداد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا تھا اے مسلمانوں تم موت کو کثرت سے یاد رکھو، موت کو نہ بھولو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ ایک آدمی سنجیدہ ہو کر کے ٹھنڈے دماغ سے
بہت گناہگار ہے، بہت نافرمان ہے، لیکن تنہائی میں اکٹھا ہو جائے، تنہائی میں جمع ہو جائے اور تنہائی میں رہ کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے آج یہ میرے پاس دولت ہے، میرے ہاتھ میں قوت ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس صدارت ہے، میں نادم ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم کچھ نہیں ہو۔ جب تک تم زندہ ہو یاد رکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن مر گئے ساتھ اٹھائیں گے اور تم کو جا کر قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ وہ بھی قسمت کی بات ہے، یہ بھی قسمت کی بات ہے، کسی کو 2 گز زمین مل جائے، 4 جوڑا کپڑا مل جائے، 3 جوڑا کپڑا مل جائے، جنازہ مل جائے، قسمت کی بات ہے۔ ورنہ اس حالات میں کیسے کیسے لوگ مرے ہیں، ان کو کہاں دفن کیا گا، کہاں جلائے گا، کسی کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ آدمی موت کثرت سے یاد رکھے۔ جب آدمی موت کو کثرت سے یاد رکھے گا تو اس بات کو سمجھے گا کہ اپنی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ آج میں زندہ ہوں، طاقت ہے، یہ طاقت کل نہیں رہے گی، کل یہ آنکھ بند ہو جائے گی، یہ منہ بند ہو جائے گا اور سب مجھ کو نالا کھلا کر کے کفن دے کر کے اور جنازہ پڑھ کے تب قبرستان میں دفن کر دیں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ ایسے ہی چھٹی نہیں ملنے والی ہے، حساب و کتاب ہوگا، چھٹی نہیں ملنے والی ہے۔ کوئی عالم ہو، جاہل ہو، ذمہ دار ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، چھٹی ملنے والی نہیں ہے، عذاب قبر ہے، حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، جیسے وہاں سے واپس آتے ہیں جو جوتیوں کی چاپ ہوتی، جوتے کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، مردہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتا ہے اور پھر فرشتے آتے ہیں، فرشتے آگے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، مومن ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی سے کہہ رہا ہوں کہ نماز بہت ضروری ہے، بغیر نماز کے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تم رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، تمہارا رب کون ہے۔ جب ہم نے رب کی بات نہیں کی تو ہماری زبان نہیں چلے گی۔ ہم تو بہت جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہے، ہم صبح شام کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ کو نہیں پہچانا تو آخرت میں قبر کی گھڑی میں، قبر کی کوٹھی میں ہم نہیں بول سکتے، ہماری زبان نہیں چل سکتی۔ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، ہم دین کو جب سمجھیں، دین پر عمل کریں تب بولیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، شادیاں کیسی ہوتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری شادی اسلام کے مطابق ہوتی ہے؟ آج 100% آپ چھوڑ لیجیے، مسلمان کی شادی ہندو کے مطابق ہوتی ہے، ہندو تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ اگر کہہ کہ کوئی غلط اور کوئی غلو نہیں ہے کہ آپ دیکھیے مسلم کی شادی اور غیر مسلم کی شادی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے الا ماشاءاللہ۔ اگر ہم اسلام کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہم بولیں ہمارا مذہب اسلام ہے؟ کاروبار میں ہمارا اسلام نظر نہیں آتا ہے، صرف مسجد میں ہمارا اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام صرف ایک روزہ نماز کا نام نہیں ہے، ہمارا تعلق والدین کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، وہاں بھی اسلام نظر آنا چاہیے، ہمارا کاروبار حلال ہونا چاہیے، وہاں بھی اسلام نظر آنا چاہیے، حقوق العباد جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بال بچوں کے حقوق ہیں، پاس پڑوس کے حقوق ہیں، وہاں بھی اسلام نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف اسلام رکوع و سجدے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جو تعلیمات دی ہے اور اس کا تعلق پورا مکمل نظام حیات سے ہے، مرنے سے لے کر کے جینے تک، اور جینے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کے حشر نشر اور حساب و کتاب جنت و جہنم تک کے سارے مراحل کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، اس کے ماننے کا نام اسلام ہے۔ ہماری کمائی، ہمارا رہنا سہنا، کھانا پینا، زندگی کے ہر لمحات اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہم وہاں قبر بولیں ہمارا دین اسلام ہے۔ رسول کے بارے میں پوچھا جائے تو محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو، محمد کون ہے؟ سنت کی مخالفت کرنا، دھجیاں اڑائیں اور بدعت و خرافات کا نام لیں، وہاں زبان نہیں چلے گی۔ جو خالص مسلمان ہوگا، جو سنت کا فالوور ہوگا، سنت کا ماننے والا ہوگا، دین پر چلنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، اسی کے لیے قبر کی کوٹری یہ جنت کی کیاری بنے گی۔ اور جو آپ کی دین کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، اور جو آپ کی نماز کا پابند نہ ہو، جو آپ کی دین پر عمل کرنے والا نہ ہو، جو آپ کی سنت کی پابندی کرنے والا نہ ہو، اس کے لیے یہ قبر یہ جنت کی کیاری نہیں، جہنم کی کیاری بن جائے گی۔ فرشتے ہو جس پہ مسلط ہو جائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، وہ چیخے گا، چلائے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ پوری کائنات اس کی آواز کو سن لے گی۔ یہ درندے سب اس مردے کی آواز کو سنتے ہیں، صرف انسان اور جنات اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اور جنات اگر سن لے کہ میت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر دکھا دے،
اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے اور تم کو عذاب قبر دکھا دوں. جب دفن کیا جائے تو میت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیسے مارا جاتا ہے، کیسے اندھے بہرے فرشتے مسلط ہوتے ہیں اور کیسے اس کی دھنائی کرتے ہیں، اس کی آواز میں تم کو سنا دوں، اس کا منظر تم کو دکھا دوں. لیکن میں جانتا ہوں میں رحمت للعالمین، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تم کو دکھا دیا منظر تو یاد رکھو تم کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے قریب نہیں جاؤ. ہمت نہیں ہوگی کسی کوئی آدمی کسی مردے کو لے جائے اور قبرستان میں جا کے دفن کر دے. یہ خدشہ تھا، یہ ڈر اور خوف تھا. اس خدشے اور خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کو دکھانے کے لیے اس قدم پیچھا کر لیا، نہیں دکھایا. ورنہ اگر آپ چاہتے تو وہ منظر مسلمانوں کو دکھایا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حکمت کی وجہ سے، ایک مصلحت کی وجہ سے اس موقف کو، اس مسئلے کو آپ نے پیچھے کر لیا، واپس لے لیا. لہٰذا آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. ہر آدمی کو اس دنیا میں جو آیا اس کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم اپنی نگاہ سے روز دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو آیا ہے وہ جا رہا ہے. ہر ایک کی باری لگی ہوئی ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، کوئی سال کے بعد جائے گا. ذرا اپنے سامنے دیکھ لیں، پچھلے جمعے کچھ تھے آج نہیں ہے. ایک مہینہ پیچھے دیکھ لیجئے، پچھلے مہینے میں کوئی تھا آج نہیں ہے، 2 لوگ غائب ہیں. ایک سال پیچھے چلے جائیے، 10 لوگ تھے آج نہیں ہے. 2 سال اور پیچھے چلے جائیے، 20 لوگ تھے آج نہیں ہے. اور پیچھے چلے جائیے، کچھ لوگ نہیں ہیں آج ہمارے سامنے. ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن وہ چلے گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے. اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں اور خالص توبہ کر کے خالص دین پر جم جائیں. دین اتنا کوئی سستا کام نہیں کہ آدمی ہلکے پھلکے میں لے کر کے معاملہ سلٹا دے. یہ دین کا تعلق ایسا نہیں کہ آدمی چند ادھر بھی آدھا ادھر، ایسا نہیں. دین اس کا نام نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں دین پر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. دین اس کا نام ہے. دین اس کا نام ہے کہ آدمی کی نماز اچھی ہے، تجارت خراب ہے، تجارت اچھی ہے، نماز بیکار ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ہاں بہت اخلاق مند ہے لیکن سود کھاتا ہے. آدمی عالم ہے، مدینہ سے پڑھا ہوا ہے، مکہ سے پڑھا ہوا ہے، فلاں مدینہ سے پڑھا ہوا ہے، بہت آدمی نیک ہے، بہت اخلاق ہے، بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بڑا علم والا ہے، لیکن اس کا اخلاق کیسا ہے؟ ماں باپ کی طرف اس کا سلوک کیسا ہے؟ اپنے بھائیوں کی طرف کا سلوک کیسا ہے؟ بہنوں کی طرف کا سلوک کیسا ہے؟ پڑوسیوں کی طرف کا سلوک کیسا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ اگر اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، وہ اللہ کے خوف سے نہ ڈر جائے تو اس کو کون سی چیز سے ڈرایا جائے اور اس پر کون سے اثر ہوگا؟ تقویٰ کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ ہمارا عمل کہاں ہے؟ کہاں ہے ہم ایمان اور عقیدے سے؟ کہاں ہے ہم اپنے اخلاق سے؟ کس قدر ہم دنیا میں غافل ہو گئے، کس قدر ہم دنیا میں لگ گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے. اللہ رب العالمین زندگی دی ہے، اس زندگی کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اس دین پر مکمل طور سے جم جانے کی ضرورت ہے. ہماری نماز نہ چھوٹے، سارا کام چھوٹ جائے، ہم دین پر جمے رہیں. ہمارا کاروبار بھی اچھا ہو، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، ہمارا کردار بھی اچھا ہو، ہماری نماز بھی اچھی ہو، ہمارا تعلق باللہ بھی اچھا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہو. ہر ناحیے سے یہ لگے کہ وہ مسلمان ہے. ایسا نہ ہو کہ جب یہ اس کا انتخاب ہو جائے تو فرق کرنے کے لیے اس کا پاجامہ کھولنے کی ضرورت آ جائے کہ یہ مسلم ہے کہ کافر ہے. اور ایسے حادثات کتنے ہوئے ہیں، حادثات ایسے کتنے ہوئے، ٹرینوں میں حادثات ہوتے ہیں. چہرے سے نہیں پتہ چلتا جس کو جلایا جائے، جس کو دفن کیا جائے. چہرے سے، لباس سے نہیں پتہ چلتا، معاف کیجیے مجھے، چہرے سے نہیں پتہ چلتا، لباس سے نہیں پتہ چلتا کہ مسلمان کی لاش ہے یا غیر مسلم کی لاش ہے. فرق کرنے کے لیے اس کا پاجامہ کھولا جاتا ہے. پاجامہ کھول کر کے ختنہ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے، غیر مسلم تو اس کو جلایا جاتا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ تو شرمائے یہود. ہمارا کردار، ہمارا بال، ہمارا لباس، ہمارے اخلاق، ہماری تاریخ کہاں گئی؟ ہم نے دین کو کہاں تک کی سائڈ رکھ دیا ہے؟ دین اتنا سستا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی ہلکا پھلکا تعلق رکھ لے کامیاب ہو جائے گا. صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربانی دیا کرتے تھے، مالوں کی قربانی دیا کرتے تھے، وقت نکالا کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا ہے. اور دین کی خاطر ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑا ہے. ہجرت اس بات کا سبب دیتی ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے مہینے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. اور ہجرت اس بات کا نام ہے کہ آدمی اللہ ابوالوفا کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ساری چیزوں کو سائڈ رکھ دے. ماں باپ ایک طرف ہو، رشتے دار ایک طرف ہو، یہ گھر بار ایک طرف ہو، تجارت اور کاروبار ایک طرف ہو، دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو، ہمارا دین غالب رہے گا. ہم دین کو پسند کیے ہیں، دین کے لیے ہم سب چیز کو قربان کر دیں، اس کا نام دین ہے. مگر ہمارا مزاج کیسا ہے؟ سر آپ نے آپ سے پوچھیے، محاسبہ کیجیے. ہمارا اور آپ کے مزاج ایسا ہے کہ سب کچھ حاصل ہو جائے، سب کچھ مل جائے، دین چھوٹ جائے، کوئی مطلب نہیں. صحابہ کرام ہجرت کیے، جہاد کیے، اللہ کے راہ میں جانوں کی قربانی دی، مال کو خرچ کیا، کس لیے؟ دین کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے.
ہم اور آپ جنت سے کہاں ہے، آخرت سے کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، جب ہم کا دوبارہ خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو ہم سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں داخل فرمائے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔